اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. یہ 4 سے لے کر 6 تک آیات مبارکہ ہیں. 3 آیات ہیں سورہ انعام کی اور 7واں سپارہ ہے. اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ منہ موڑنا ہے، اعراض کرنا ہے. ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پہلا اسٹیپ کیا ہوا؟ منہ موڑا، انہوں نے اعراض کیا، توجہ نہیں دی. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ جھٹلا دینا ہے، جھٹلا دیا. اور تیسرا درجہ مذاق اڑانا ہے. آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ 3 درجے بتائے گئے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں؟ کتنی قومیں؟ من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی. کس کو؟ انہی لوگوں کو جن کو ہلاک کیا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے. یعنی تم سے زیادہ وہ طاقتور تھے اور تم سے زیادہ طویل عمر والے تھے. اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں. پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافر ہوں یا مشرک، کافروں اور مشرکوں نے جو تکذیب کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ وہ ایسے ضدی اور ناسمجھ لوگ ہیں، ایسے بے شعور ہیں، ذرا بھی شعور نہیں رکھتے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صداقت کی دلیل، معجزے اور حجت کی کیسی ہی نشانی کیوں نہ آ جائے، یہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض ہی کرتے ہیں، غافل ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اس کی طرف نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ دیکھیں نہ اہمیت دیں. اللہ نے فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. انباء کسے کہتے ہیں؟ انباء یہ جمع ہے نبا کی. اس کا معنی ہے اہم اور اثر انگیز خبر. خبر تو ہے ہی لیکن خبر بھی کوئی اہم خبر ہے. قرآن تو ہے ہی ایک بہت بڑا معجزہ، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے. قرآن کے معجزے پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے جو مسلمان ایمان والا ہے. اس پہ آپ غور و فکر تو کریں، اس کی آپ یعنی دیکھیں ایک ایک چیز تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ تو ہے ہی ہمارے لیے ایک نشانی. قرآن ایسی کتاب جو ہے یہ ہمارے لیے ہے ہی ایک نشانی. لیکن یہاں پر بات ہے ہر قسم کے حصی اور مانوی معجزات ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، ایسے معجزات دکھائے جو ایک عام انسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جو امتی نہیں کر سکتا، جو نبی کے علاوہ غیر نبی سے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا. وہ دیکھا. اور وہ کیوں دکھائے گئے ان کو؟ اس لیے تاکہ نبی کے نبوت کی صداقت کی دلیل ان کو مل جائے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے ہمیں یہ چیز دکھائی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پانی کو بہت سارا کر دیتے تھے، تو ظاہر ہے کیا میں اور آپ کر سکتے ہیں کیا؟
کہ اگر ہمارے پاس ایک تسلے میں تھوڑا سا پانی ہو تو 300 لوگوں کو پلا سکتے ہیں، 300 لوگوں کو برتن بھر سکتے ہیں، 1500 کو پلا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، دیکھا لوگوں نے، لیکن پھر بھی کیا ہے، پھر بھی وہی ضد، پھر بھی عام لوگ آپ کو جادو تو کر کے دکھا سکتے ہیں، جو کہ خود وہ پھٹیچر ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، کیونکہ جادو تو جادو ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں جس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صداقت کے لیے ظاہر فرماتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ غور و فکر کرتے، نہیں، وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان معجزات کی اثر آفرین قوت سے ڈرتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند ہی نہیں تھی کہ جس تاریکی میں وہ رہ رہے ہیں، پل رہے ہیں، ان کی آنکھیں جس تاریکی سے مانوس ہو چکی ہیں، تو وہ تاریکی کو اجالے سے بدل دیں۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھی یہ بات، ان میں یہ سکت بھی نہیں تھی کہ ان دلائل کے جواب پیش کر سکیں، یہ بھی نہیں تھا۔ اب ان کے پاس سوائے اس کے کہ باطل سے اور گمراہی سے چمٹے رہنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، بس یہی تھا کہ بس گمراہی سے، آج جیسے لوگ ہیں، آج آپ دیکھ لیں، غور کریں کہ کوئی قرآن سننے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو کوئی اس کے پیغام کو پھیلانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ہے، بس اپنے بابا اپنے دادا کے دین سے چمٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بس جو وہ کرتے تھے ہم وہی کریں گے۔ تو اب حق کو نہ دیکھنے کے لیے کرنا کیا ہے، آنکھوں میں ایسا چشمہ لگا لو کہ بس جو ہدایت کا نور ہے نا وہ بھی بس کالا ہی کالا نظر آئے، ایسی اینک لگا لی ہے کالے شیشوں کی کہ ہر چیز بس اب کالی، دھوپ بھی کالی ہی نظر آ رہی ہے، ہدایت کی روشنی بھی کیا کالی، ہر چیز بلیک ہو گئی ہے۔ بلیک آؤٹ وہ ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، بس اسی میں پل رہے ہیں۔ زندگی کا مقصد کھانا ہے، بس بہت سارا کھانا، بہت سارے اقسام کا کھانا، اور بہت سارا پہننا، بہت سارا گھومنا، بہت ساری شاپنگ کرنا، بہت اچھے اچھے آرام دہ گھر بنانا، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور بس اب یہاں پہلے غور کیجئے کہ کفار کے گمراہی کے 3 مدارج، 3 اسٹیپ، 3 درجے یہاں پر بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 درجے کیا ہیں؟ پہلا دیکھیے درجہ یہ ہے کہ جب ان کو آیات پیش کی گئی تو انہوں نے کیا کیا، منہ پھیر لیا، اس سے کیا کیا، اعراض کیا، غفلت برتی، ٹھیک ہے، توجہ ہی نہیں دی، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، آگے کیا کیا، آگے بڑھ کر پھر اسے جھٹلا دیا، فقط کذبوا، پھر جھٹلا بھی دیا، ٹھیک ہے، جھوٹا بنا دیا، جھٹلانا شروع کر دیا۔ کیا کہتے تھے نبیوں کو؟ کاذب کہتے تھے نا، نعوذ باللہ، کیا کیا نام رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا، ان کی قوم نے، بہرحال سب نبیوں کو جادوگر کہا، اور پھر اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا کہ چلو اسی پہ بس کرتے، مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، مذاق اڑانے لگ گیا، ہاں جی، آپ کے سوا تو اللہ کو کوئی اور ملا نہیں تھا جس کو نبی بناتا، آپ ہی ملے تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں۔ اتنے سارے رؤسا تھے طائف میں، مکے میں، تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا نہیں، آپ کو نبی بنا لیا، جو یتیم تھے، جو غریب تھے دنیاوی لحاظ سے، تو بس اس طرح کے کیا کیا مذاق بنانے شروع کر دیے۔ تو دیکھیے یہ گمراہی کے 3 درجے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی ماحول ہے، آپ غور کریں کہ گمراہی کے 3 ہی ماحول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اگر بتائیں ان کو دین کی بات، اسلام کی بات، قرآن کی بات، سنت کی بات، حدیث کی بات، تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں یار کیا تم ہر وقت بس دین کی بات کرتے ہو، یار مطلب کوئی موقع ہے نہیں، ارے بھائی دین کی بات کا تو موقع ہی موقع ہے، اگر آج نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے بتائیے، آج نہیں سمجھیں گے تو کب، ابھی غفلت ہے اس سے۔ اور اچھا آپ غور کریں کہ ماحول بھی ایسا بنا دیا نا، ایک بچہ جب بیچارہ 3 ساڑھے 3 سال کا ہوتا ہے، یہ تو میں عام بات بتا رہی ہوں، ویسے بعض جگہوں پہ تو 2 سال میں، 2.5 سال میں بھی بچوں کو ڈال دیتے ہیں۔ اب ڈال دیا بچوں کو، کہاں ڈال دیا؟ پتہ چلا تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈالا ہے، حالانکہ کون سی ایجوکیشن اس ایج میں وہ حاصل کرے گا؟ آپ بتائیں کیا سیکھے گا وہ؟ بہت ساری چیزیں بچوں کو تو خود وہ گھر والے ہی سکھا دیتے ہیں، ان کو ان کے ماحول، ان کے حالات سے وہ خود سیکھ جاتے ہیں، لیکن نہیں ڈال دیا۔ اب یہ بچہ پڑھتا رہے گا 20 سال، 22 سال، 25 سال، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اب اسے جاب چاہیے، اب اس کو پیسہ کمانا ہے، پھر صبح سے لے کے شام تک یا رات تک 8 بجے 10 بجے کبھی 11 بھی بجے، کبھی لوگ 12 بجے 1 بجے بھی آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ ظاہر ہے کام ہے، کام کر رہے ہیں، آفیسز کے کام کر رہے ہیں، کام نمٹا رہے ہیں۔
اب یہ زندگی 60 سال تک یوں ہی، زندگی اگر وفا کرتی ہے تو 60 سال تک یوں ہی چلتی ہے. اب 60 سال کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس میں بھی پھر انسان زیادہ حوث ایسی سما چکی ہوتی ہے، ماحول ایسا بن چکا ہوتا ہے، زندگی اس ڈگر پہ آ چکی ہوتی ہے. 60 سال تک ظاہر ہے جس ماحول میں، جن حالات میں اس نے آنکھیں کھولی اور وقت گزارا، تو اب ظاہر ہے چینجنگ مشکل سے ہی آتی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ پھر وہ دین اور وظائف اور قرآن اور ذکر اللہ سب کہاں رہ گئے؟ یہ بس نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے والوں نے، جن کو نماز پڑھنے کی رغبت تھی، وہ اتنی پڑھ لی جتنے بابا کو، مما کو دیکھا تھا پڑھتے ہوئے، بس اسی طریقے سے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ تو کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے تو اللہ کے پوچھنے کے کام ہے، بندوں کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ بندے تو بس کھاؤ پیو خوش رہو. ٹھیک ہے، فکر نفاقہ عیش کر کاکا. اور اگر دین سے کچھ تعلق رکھنے والے بھی ہیں، کچھ صوفی مائنڈ لوگ ہیں، تو وہ کہہ دیں گے بھائی اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بس. تو بہرحال بات اتنی سی ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم چاہیں تو ابھی بھی اپنے غفلت کے پردوں کو ہٹا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، اپنے یہ کالی اینک کو اتار سکتے ہیں، تو بات بننے کی امید بہرحال باقی ہے. ورنہ پھر دوسرا اسٹیپ یہی آتا ہے کہ انسان جھٹلانا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کیا کرتے ہیں؟ فقط کذبوا بالحق، جب حق آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے اعراض کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں اس سے، اور پھر آگے بڑھ کر پھر جھٹلا بھی دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق کی تکذیب کرنے کی وجہ سے کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، ان کی سرزنش کی ہے، اور ان کے لیے شدید وعید ہے کہ جس چیز کی تکذیب کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ضرور آ کر رہے گی، انہیں اس کا انجام ضرور معلوم ہو جائے گا، اور ان پر اس کا وبال ضرور آ کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، پس تحقیق جب ان کے پاس حق آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. چنانچہ ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، ان قریب ان کو انجام معلوم ہو جائے گا. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، بس آنکھ بند ہوئی، اب آپ کو سارے منظر سامنے آ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں واضح نصیحت کی اور اس بات سے ڈرایا ہے کہ یہ بھی اس عذاب اور دنیاوی سزا میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے ان جیسے وہ لوگ گزشتہ صدیوں میں دوچار ہوئے تھے، جو اپنی طاقت و قوت اور اپنی جمعیت کی، ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، اپنے مال و دولت، اپنی اولاد، اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنی پیداوار سے فائدہ اٹھانے اور اسے آباد کرنے کے اعتبار سے تم لوگوں سے کہیں بڑھ کر تھے، تم لوگوں سے کہیں زیادہ تھے. ان کے پاس بڑی طاقت تھی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے جمائے نہیں اللہ نے. سوچو، تمہاری عمریں تو بہت تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، 50 سال، 40 سال، 60 سال، اور اب تو دیکھیں آپ کبھی 25 سال، 21 سال، 35 سال کے لوگوں کی خبریں بھی آپ کم نہیں سنتے ہوں گے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. بہرحال تو آپ ایسوں کی اموات سے بھی عبرت نہیں پکڑتے. ان کی تو بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، سینکڑوں سال جیتے تھے. سوچئے تھوڑی دیر، ان کے پاؤں تو بڑے جمے ہوئے تھے شہروں میں. جس طرح انہیں مال اور اولاد، طویل عمریں اور عظیم جثے، بڑے بڑے جسم بھی تھے ان کے، اور خوشحال زندگی تھی، بڑے بڑے لشکر، عظیم لشکر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. تمہارے پاس تو وہ ہے بھی نہیں، تمہارے پاس نہیں ہے. فرمایا نا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. غور کیجئے کیا انداز ہے، کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، غور کیجئے. اور ان پر آسمان سے لگاتار مینا برسایا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہہ رہی تھیں. ٹھیک ہے، ان کو خوب اللہ نے مہلت دی. انہیں مہلت دینے کے لیے آسمان سے بارشیں بھی کثرت سے برسا دیں، اور زمین پر ان کے لیے نہریں اور چشمے بھی جاری کر دیے. پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کو ہلاک بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. مہلت سے اب انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہلاک کر دیے گئے. جو انہوں نے کارنامے کیے تھے، اپنے کارناموں کے انجام انہوں نے یہ دیکھا کہ پھر جب پکڑے گئے تو پھر مہلت نہیں ملی، پھر چھوڑے نہیں گئے. تو یہاں پر رک کر، ٹھہر کر مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ دیکھیے یہ سرسبز و شاداب، یہ کھیت کھلیان دیکھ کر
اور عیش و خوشحالی کا دور دورہ دیکھ کر بغاوت نہیں کیجیے، سرکشی پر کمر نہ باندھیے، ورنہ دیکھیے پچھلی قوموں کا اللہ نے نام و نشان مٹا دیا اور دوسری قومیں اللہ نے پیدا کر دیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی نام و نشان مٹا دیے جائیں اور پھر ہمارے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوم لے آئے۔ آپ تصور کیجئے، یہ پہلے والے تو زیادہ طاقتور تھے، تو جب ان کا نام و نشان نہیں مل رہا ہے تو پھر میں اور آپ تو ہیں ہی کتنے، 5 فٹ کے، 5.5 فٹ کے، ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اگر آج کسی امتحان کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، مہلت کی وجہ سے اگر رسی ڈھیلی ہے تو اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، ورنہ پھر رسی جب آپ کا پھندا یہ گلے گا، جب بنے گا نا تو یہ پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ یہاں آیت نمبر 6 میں غور کرنا ہے آپ کو کہ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ اب اگر ہم سے پہلے کوئی قوم ہلاک کی گئی تو ہم نے دیکھا تو نہیں، صرف سنا ہوگا نا۔ تو یہاں پر سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ مکے کے جو لوگ رہائش پذیر تھے، وہاں کے باشندے جو تھے وہ تجارت پیشہ تھے، ان کے تجارتی کارواں دور دراز ملکوں میں جایا کرتے تھے، راستے میں ان کا گزر کئی اجڑی ہوئی بستیوں، ویران کھنڈروں اور غیر آباد کنووں اور نہروں پر ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دلائل توحید میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو پہلی گمراہ قوموں کے ہولناک انجام کا ذکر کر کے انہیں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ عاد و سمود کے ویران بستیاں جن کو تم بارہا دیکھ چکے ہو، یہاں کے بسنے والے تم سے زیادہ خوشحال تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، وسیع و عریض خطہ زمین ان کے زیر نگی تھا، زیر اثر تھا، ان کے ملک میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں کا جال بچھا ہوا تھا، ان کے کھیت سونا اگل رہے تھے اور ان کے گھر رش کے ارم بنے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے بیجا راہ روی، سرکشی، ضدی پن اختیار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کر دیا، توڑنا شروع کر دیا، تو قانون مکافات حرکت میں آیا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے جس نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر سے تو کوئی ایک پیارا چلا جائے، 2 پیارے چلے جائیں، جیسے بسا اوقات آتا ہے نا کبھی خبروں میں، جب کبھی دہشت گردی ہو جائے، کبھی اور کوئی معاملہ ہو جائے، پولیس مقابلہ ہو جائے، ڈاکوؤں سے مقابلہ ہو جائے، کئی افراد ایک گھر کے چلے جاتے ہیں، کوئی بس الٹ جائے، کوئی کشتی الٹ جائے، تو کیا ہوتا ہے ایک گھر کے کئی افراد چلے جاتے ہیں تو گھر سونا ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ ایک گھر کے 4 افراد چلے گئے، ہاں اس کشتی میں ایک گھر کے 5 افراد تھے، ایک خاندان کے 10 افراد تھے، تو کیا ہوتا ہے گھر، خاندان، محلہ سونا ہو جاتا ہے نا، کہ ایک گھر کے، ایک خاندان کے، ایک محلے کے اتنے لوگ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک ساتھ ان کی وفات ہو گئی، ایک ساتھ مار دیے گئے۔ لیکن دیکھیے ان کی تباہی و بربادی سے بزم کائنات کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا، بستیوں کی بستیاں الٹ دیں، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی گئیں، ہلاک کر دی گئیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کی تباہی و بربادی سے بزم کائنات کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ان کا جانشین ہم نے دوسری قوم کو بنا دیا جس نے اپنی راست بازی اور محنت و خلوص سے بازار ہستی کی رونق میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ آپ غور کیجئے نا، آپ کی اماں چلی گئیں، ابا چلے گئے، بھائی چلے گئے، کیا زندگی میں فرق آیا؟ یہ بزم کائنات کی رونقیں ایسے ہی بحال ہیں، ایسے ہی شاد و آباد ہیں۔ بعد میں کیا ہے، ان کو جاننے والے، پہچاننے والے بھی باقی نہیں رہتے۔ سوچئے تو تھوڑی دیر، ایسی آپ کے جانے کے بعد بھی یہ بزم سونی نہیں ہوگی، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی وجہ سے سناٹا ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ ہمیں درس عبرت دے رہی ہیں، ہمیں پکار کر سنا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ جب تک ہم احکام الہیہ کے پابند رہیں گے، جب تک ہماری تعمیری صلاحیتیں خدمت خلق میں مصروف رہیں گی، عزت و اقتدار کی مسند کے ہم مالک ہوں گے، اور جب ہم بھی طاؤس و رباب کے دلدادہ بن گئے تو پچمردہ پھولوں کی طرح ہمیں بھی باغ سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، جیسے باغ کا مالی سوکھے ہوئے پھولوں کو اور سوکھے ہوئے پتوں کو، ٹوٹے ہوئے پتوں کو، بکھرے ہوئے پتوں کو نکال کر کیا کرتا ہے،
باغ سے باہر پھینک دیتا ہے، ایسے ہی ہم بھی پھینک دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، اس دن کے آنے سے پہلے اپنی تیاری آپ کر لیجئے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سبق اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ ان کے انجام سے تم عبرت حاصل کرو اور ڈرو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری عزت افزائی کچھ زیادہ ہے ان لوگوں سے جن کو ہلاک کیا گیا تو تم کچھ زیادہ کچھ پسندیدہ ہو مالک کی نظر میں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک، مالک الملک کے نزدیک سب سے زیادہ عزت تو اس کی بارگاہ میں اس کے رسولوں کی ہے۔ جب آپ نے اور میں نے اگر رسولوں کی بات نہیں مانی تو پھر ہماری اور آپ کی عزت کیسی؟ پھر ہم عزیز تر نہیں ہو سکتے اس مالک کی نگاہ میں۔ کچھ قومیں تو ایسی ہوتی جنہیں مہلت مل جاتی ہے، کچھ کو تو مہلت بھی نہیں ملتی، تو ہمیں اور آپ کو ان کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ۔ دفعتاً سر پر جو آ پہنچی اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل، جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل، اور تجھ کو غافل فکر عقبا کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں۔ اگر دنیا کا عیش کچھ ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو اختیار کرتے ہیں۔ زندگی ہے چند روزہ کچھ نہیں، کچھ نہیں اس کا بھروسہ کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔